واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو آپ کا، میرا اور کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ بے شمار تعداد درود و سلام نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 28واں پارہ سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک مجھے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل جو کمی ہے نا ہمارے اندر وہ ہے عمل۔ نہ سننے کی کمی ہے، نہ سنانے کی کمی ہے۔ ہم دن رات چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں سناتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ مرکز میں بیٹھے، مرکز توحید مسجد فردوس ماشاءاللہ یہاں کا مرکز ہے، یہاں ماشاءاللہ اچھے سے اچھے، اعلیٰ سے اعلیٰ خطیب آتے ہیں۔ تو نہ سننے کی کمی ہے، نہ سنانے کی کمی ہے، کمی ہے عمل کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ آج جس موضوع پہ عرض کروں گا، میرا موضوع ہے وہ گناہ کہ جن گناہوں کی وجہ سے بندے پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ایسے گناہ کہ جن گناہوں کی وجہ سے بندے پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ویسے تو بے شمار گناہ ہیں، لیکن میں چند، جتنا جمعے کا وقت ہے انشاءاللہ میں چند گناہ ایسے عرض کروں گا جن کی وجہ سے بندہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم ایسے گناہوں سے بچیں، لعنتی نہ بنیں بلکہ رحمتی بنیں۔ ہم وہ عمل کریں جس عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ اس روایت کی راویہ ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوهم قبور انبیاء مساجدا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کس وجہ سے؟ فرمایا انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ کیا مطلب؟ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کے نبی نے اس لیے لعنت کی کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی قبروں کو سجدہ کیا۔ تو جو بھی بڑوں کی قبر کو سجدہ کرے، قبر کو سجدہ کرے، قبر بڑے کی ہو، چھوٹے کی ہو، پیر کی ہو، مرید کی ہو، قبر کسی بڑیرے کی ہو، قبر کسی عام بندے کی ہو، قبر نبی کی ہو، قبر ولی کی ہو، قبر کس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو دنیا پہ صرف گندے لوگ باقی بچیں گے، دنیا پہ کوئی بھی نیک بندہ نہیں ہوگا، دنیا پہ کوئی بھی توحید پرست موحد کوئی بھی نیک بندہ نہیں ہوگا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا سے سارے نیک لوگ ختم نہیں ہو جاتے، جب تک ایک بھی دنیا پہ موحد توحید پرست نیک بندہ موجود ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب آئے گی تو دنیا پہ سارے گندے لوگ بچیں گے، اور فرمایا ان گندوں میں سے بھی سب سے گندے وہ لوگ ہوں گے قیامت کے قریب، فرمایا جو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہوں گے۔ گندے لوگوں میں سے بھی سب سے گندے وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک ہدایت ہے ہمارے مسلمانوں کو، ابھی مسلمانوں نے شرک میں سے بھی شکے نکالنی شروع کر دی ہے۔ کسی کو کہو نا کہ یار تم یہ اپنے بڑوں کی قبر کو سجدہ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ آگے سے پتا کیا کہتے ہیں؟ او جی نہیں جی قاری صاحب اصل میں نا سجدہ کئی قسم کا ہوتا ہے، کوئی سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، کوئی سجدہ تحریمی ہوتا ہے، کوئی عبادت والا سجدہ ہے، کوئی ادب والا سجدہ ہے۔ سجدہ سجدہ ہے، جس طرح کا بھی ہو سجدہ صرف اللہ کے لیے بس۔ ہمارا عقیدہ پتا کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک جب قیامت آئے گی دنیا پہ ایسے گندے لوگ ہوں گے جو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہوں گے، ان پہ اللہ کی لعنت پڑے گی۔ جو قبروں کو سجدہ کریں گے ان پہ اللہ کی لعنت پڑے گی، یعنی وہ بھی اللہ کی لعنت کو مستحق ہے جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے اگلی روایت طبرانی کی روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، فرمایا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، کن لوگوں پہ؟ فرمایا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ رب کا قرآن اعلان فرماتا، فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير اللہ۔ رب فرماتا لوگوں مردار حرام ہے، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ آگے اللہ فرماتا جس طرح توجہ فرمایا جس طرح خنزیر جس طرح سور کا گوشت حرام ہے ویسے ہی غیر اللہ کے نام کا بھی حرام ہے۔ رب نے سور کے گوشت کو اور غیر اللہ کے نام کی چیز کو ایک جگہ پہ بیان کیا، فرمایا جیسے سور حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، ویسے ہی غیر اللہ کے نام کا لینا دینا، غیر اللہ کے نام کا کھانا وہ بھی فرمایا اسی طرح حرام ہے جیسے سور حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام کا کھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کا ذبح کرتے ہیں، فرمایا ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگ قبروں پہ جا کے ذبح کریں گے. آج لوگ کر رہے ہیں. کسی پوچھو نا یا آپ نے بکرا رکھا ہوا بیچنا کہتا نہیں یہ تو فلاں بابے کا نام کا ادھر جا کے ذبح کرنا. یہ پاٹا رکھا ہوا بیچنا کہتا نہیں یہ تو فلاں بابے کا نام کا ادھر جا کے ذبح کرنا. یہ ڈھنگا کے ڈھنگی بیچنی ہے نہیں یہ تو فلاں بابے کا نام کا ہے. لیکن رب کا قرآن کیا فرماتا فرمایا فرمایا جس نے دربار پہ جا کے آستانے پہ ذبح کیا اس نے حرام کام کیا. رب کا قرآن فرمایا آستانہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آستانہ کس کو کہتے ہیں. خود ہی لکھا ہے آستانہ عالیہ فلاں 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 لکھا تھا. آستانہ عالیہ چشتیہ قادریہ مجددیہ آستانہ عالیہ فلاں کا آستانہ عالیہ جمیل شریف آستانہ عالیہ سیال شریف آستانہ عالیہ فلاں کا. بھائی آستانے پہ جا کے ذبح کرنا حرام ہے. رب کا قرآن فرماتا فرمایا جس نے جا کے آستانے پہ ذبح کیا وہ حرام ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہ اللہ کی لعنت ہو. فرمایا جو قبروں پہ لے جا کے ذبح کرے غیر اللہ کے نام کا ذبح کرے اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پہ. آگے چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی راوی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پہ لعنت پھینکتے. فرمایا جس نے اپنے ابے کو یا اپنی امی کو لعنت کی اس پہ اللہ کی لعنت. جان بوجھ کے کی یا غلطی سے کی غصے میں کی یا جیسے بھی کی فرمایا جس نے اپنے ابے یا امی کو لعنت دی اس پہ اللہ کی لعنت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کوئی شک نہیں. والدین کے ساتھ لڑنے والا والدین سے جھگڑا کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی اللہ پاک نے تمہارے اوپر حرام کر دی. تم والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات اللہ پاک نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی حرام کر دی ہے. اسی طرح باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے. رب نے 15ویں سپارے میں فرمایا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ جمع کا صیغہ استعمال کیا یعنی دونوں باپ اور ماں دونوں کی فرما برداری کرنا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اپنے ماں باپ پہ لعنت کی اس پر اللہ کی لعنت پڑے گی. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں اور ماں باپ کی دعائیں لینے والے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. توجہ جملہ بڑا قیمتی. ماں باپ کی بد دعائیں لینے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور ماں باپ کی دعائیں لینے والے پر اللہ کی رحمت برستی ہے. اس لیے ماں باپ کی دعائیں لیا کریں بد دعائیں نہ لیا کریں. ماں باپ کی خدمت کیا کریں ماں باپ کی تابعداری اور فرما برداری کیا کریں. اللہ اکبر اللہ اللہ باپ کو آگے چلائیں. اگلی حدیث تیرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
جنہوں نے اپنے بڑوں کی قبروں کو سجدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے یہ کن کے بت ہے؟ کعبے کے اندر 360 بت تھے نا، 360، یعنی کہ 350 سے زیادہ بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ آ کے سارے توڑے. تو سوال ہو گیا مطلب یہ بت جو ہے یہ کن کے ہیں؟ وہ بت بھی آپ کی تصویریں تھی نا بھائی، وہ بت کیا تھے؟ اس وقت کیمرہ نہیں تھا، اس وقت ابھی تک یہ جو لوگ ہاتھ سے پینٹنگ بناتے ہیں اس کا بھی ابھی تک رواج نہیں تھا. اس وقت رواج تھا کہ جس سے بھی محبت ہوتی تھی اس کا مٹی کا یا پتھر کا بت بناتا تھا. جیسے آج برٹش شاہ کے دربار پہ شاہ لطیف بھٹائی کے دربار پہ شاہ کا بت بنا کے لگایا ہے نا، پتل کا بت. تو یہ وہی مکے کے مشرقوں والی ریت چلتی آ رہی ہے. تو رسول اللہ سے سوال کیا تھا یہ جو 360 بت ہیں یہ کن کے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے نیک لوگ تھے. یہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے نیک لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. فرمایا جب یہ دنیا سے چلے گئے لوگوں نے محبت میں ان کے بت کھڑے کر دیے. ایک نسل نے بت بنائے، دوسری نسل نے آ کے سجدے کرنے شروع کر دیے. ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی بندہ اللہ کا نیک بندہ فوت ہوتا ہے، جب تک زندہ ہوتا ہے اس وقت تک اس کی کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی. جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں بابا یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، ایسے بھی کرتا تھا، اس نے یہ کیا. جب فوت ہو جاتا مر جاتا پھر اس کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اللہ اکبر. پتہ نہیں لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اتنا بڑا اللہ نے سر دیا ہے، اتنا بڑا دماغ دیا ہے، اتنے بڑے دماغ میں وہ بات نہیں آتی جو اتنے سے سر والے ہدہد کو سمجھ آ گئی. ہدہد کا کتنا کا سر ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ بس ہدہد پرندہ ہے نا، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لمبی چونچ والا پرندہ ہوتا ہے. جب درخت میں بیٹھا ہو نا درخت میں چونچ مار مار کے درخت میں سے سوراخ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہدہد کہتے ہیں. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں نا یہ جو ہدہد پرندہ ہے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پانی کا وزیر بنایا. جیسے کہتے ہیں نا یہ بجلی کا وزیر، یہ پانی کا وزیر، یہ گیس کا وزیر. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو کابینہ تھی نا اس میں یہ پانی کا وزیر تھا. جدھر بھی جاتا تھا جا کے زمین کھودتا تھا، زمین کھود کے تھوڑی سی زمین کھود کے بتا دیتا تھا کہ یہاں نیچے پانی ہے یا نہیں ہے، اگر پانی ہے تو میٹھا ہے یا کڑوا ہے. اگر یہ کہتا تھا نا کہ پانی میٹھا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فوج کو کہتے کہ یہاں سے کھڈا کھودو، کنواں نکالو، یہاں سے بیٹھ کے پانی پیئیں گے. اگر یہ کہتا تھا پانی کڑوا ہے تو آگے چلو، آگے کہیں چل کے پانی میٹھا ڈھونڈتے، جہاں پہ میٹھا پانی ہوگا وہاں پہ ڈیرا لگائیں گے. تو ایک دفعہ ہدہد جو ہے نا پانی کی ضرورت پڑی. جب پانی کے وزیر کی ضرورت پڑی تو دیکھا تو وزیر صاحب میں تو رب کا قرآن بیان کرتا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ساتھی کہتے ہیں جناب ہدہد کہیں اڑتا نکل گیا ہے، پتہ نہیں کدھر گیا، ہمیں بتا کے نہیں گیا. سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے،
ورنہ میں آج اس کو ذبح کر دوں گا میری اجازت کے بغیر، نبی کی اجازت کے بغیر، بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہدہد چلا گیا۔ کیوں گیا؟ بغیر پوچھے، بغیر بتائے کیوں گیا؟ جب واپس آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ ہدہد پھرتا پھراتا گھومتا گھماتا واپس آیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں کہتے ادھر ادھر تو کدھر گیا تھا میرے سے بغیر پوچھے؟ آج کوئی خیر نہیں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی جی پہلے میری بات سن لے، پہلے میری بات سنے، اگر میری دلیل صحیح ہوئی نا، اگر میرا عذر صحیح ہوا تو معاف کر دینا، ورنہ پھر بے شک مجھے ذبح کر دینا، بھلے مار دینا۔ پہلے میں اپنی بات، میری بات پوری سن لے۔ فرمایا بتا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی جی، اے نبی سلیمان علیہ السلام جی، میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں گھومتا گھماتا پاکستان آ گیا ہوں، کہتا وہاں پہ لوگ اللہ کے بجائے غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا ابھی اگلی بات ذرا غور سے سننا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے سوال کیا، توحید کا سوال، توحید پہ سوال کیا، اور ہدہد نے توحید کے سوال میں 100 بٹا 100 نمبر دیے، پورے 100 نمبر، پوری مار کے نہیں، پوری مار کے 100 نمبر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوال کرتے ہیں، فرمایا ہدہد یار یہ تو بتا، وہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، پھر سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ تو ہدہد آگے سے کیا کہتا؟ کہتا اللہ یسجد للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہدہد کہتا اللہ کے نبی جی سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا، وہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار جو بات میں سمجھانی چاہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اللہ، ہدہد کا اتنا سا دماغ، اتنا سا سر ہوتا ہے، اس میں اتنا سا دماغ ہوگا، ہدہد کو جو بات سمجھ آ گئی تو اتنے بڑے سر والے مولوی کو سمجھ نہیں آتی، اتنے بڑے سر والے انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہ بھلے تعظیمی ہو، وہ تحریمی ہو، وہ ادب کا ہو، اللہ اکبر اللہ اللہ، وہ ادب کا سجدہ ہو یا عبادت کا سجدہ ہو، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ایک دفعہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی علیہ السلام، ایک صحابی فرماتے ہیں میں فارس میں گیا، میں روم میں گیا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، ان کی جو رعایا ہے نا، ان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے پاس جب آتے ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جی ہمیں بھی اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں نا، کیونکہ یہ جو دنیا کے جتنے حکمران ہیں یہ تو آپ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جی آپ تو نبی ہو، آپ تو امام الانبیاء ہو، آپ تو خاتم الانبیاء ہو، آپ تو سید الانبیاء ہو۔ یہ دنیا کے سارے بادشاہ، سارے حکمران، یہ روم اور ایران اور فارس کے حکمران، یہ سارے آپ کی جوتی کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جی ہمیں اجازت ہے ہم آپ کو سجدہ کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے نا 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 میرے صحابہ نا، خبردار آج کے بعد ایسی بات نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ توجہ کرنا، میری بات میں توجہ کرنا۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرو۔ فرمایا اللہ کے بعد اگر سجدہ جائز ہوتا تو یہ عورت کو یہ حکم کرتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کر،
لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ بات کو آگے چلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو قبروں پہ سجدہ کرتے۔ اگلی حدیث، اللہ اکبر اللہ اللہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور دوسری روایت میں کہ ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ آپ کہو کہ مرد کیسے عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں بھائی، ابھی قیامت قریب ہے نا، ابھی ماشاءاللہ ایسے رواج نکل پڑے، عورتوں کے بال چھوٹے مردوں کے لمبے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی عورتوں کے بال چھوٹے مردوں کے ماشاءاللہ بڑے، عورتوں نے بال کھلے چھوڑے ہوئے، مردوں نے جناب پیچھے پونیاں لگائی ہوئی۔ ابھی تو کئیوں کو میں نے دیکھا یہ جو عورتیں اوپر پہنتی ہیں نا ہیئر بند، کئیوں نے ہیئر بند پہنے ہوتے ہیں، پوری نقل عورتوں کی۔ عورتوں نے جو ہے نا جناب کپڑے تنگ پہننے شروع کر دیے، مردوں نے بہت کھلے پہننے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ اچھا آج کل جو ہے نا لوگوں نے اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ٹک ٹاک بناتے ہیں، عورتوں والے کپڑے پہن کے اوپر دوپٹہ لے کے عورت بن کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے ایسا کام کرنے والے پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اس پہ اللہ کی لعنت، جو عورت مردوں کی نقل کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عورتوں کی مشابہت نہیں کرنی، عورتوں کے لیے تو اور بھی بہت سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پردہ ہو کے ننگے سر ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے نکلے فَهُوَ زَانِيَةٌ، وہ زانی ہے۔ اللہ فرمایا خوشبو لگائے جو عورت گھر سے باہر نکلے اس کے خامد کے علاوہ اگر کسی کو بھی خوشبو آ گئی، اس کے خامد اور اس کے اولاد کے علاوہ اگر کسی کو بھی اس کے پودر کی، اس کی سرخی کی، اس کے پرفیوم کی، اس کے عطر کی، اس کے میک اپ کی اگر کسی کو خوشبو آ گئی، فرمایا فَهُوَ زَانِيَةٌ، اس عورت کے اوپر وہی سزا ہے جو زنا کرنے والی کی سزا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن آج کل ان چیزوں کو رواج سمجھا جاتا ہے، رواج ہے ان چیزوں کو جناب، یہ ماڈرن دور ہے، یہ رواج ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پہ لعنت، عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پہ لعنت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے ایسے مردوں پہ، بھلے وہ ٹک ٹاک بناتا ہو، بھلے وہ جو بھی کرتا ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہونا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، لوگوں اس لیے اللہ کی لعنت والے کاموں سے بچو نا، وہ کام کیا کرو جن کاموں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ان کاموں سے بچ جاؤ جن کاموں کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت والے عمل کیا کرو نا، لعنت والے عمل سے بچا کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ اکبر فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک
حدیث ہے، فرمایا قیامت کے نزدیک ایسی عورتیں آئیں گی جنہوں نے اپنے سر کے اوپر بال ایسے باندھے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کئیوں نے سر پہ جھوٹا کر کے اوپر دوپٹہ لیا ہوتا۔ فرمایا جو ایسی عورتیں قیامت کے نزدیک آئیں گی جنہوں نے اوپر بال ایسے باندھے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان، فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ہوگی ان کے اوپر۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ لیکن آج کل لوگوں نے ان کاموں کو رواج سمجھ لیا، وقت کا میں آیا آگے چلتے اگلی روایت الترغیب و التحذیب کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، فرمایا سود لینے والے پہ اللہ کی لعنت، سود دینے والے پہ اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پہ اللہ کی لعنت۔ کس کس پہ؟ فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا اور سود لکھنے والا، فرمایا ان سب پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن آج بڑے بڑے حاجی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، سود بھی دے رہے ہیں، سود لے بھی رہے ہیں، فصل کے لیے کھاد اٹھائی ہے سود پہ، دوائی سپرے اٹھائی ہے سود پہ، قرضہ اٹھایا ہے سود پہ، لیکن حرام کو حرام نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، فرمایا جب قوم کے اندر، جب میری امت کے اندر دو گناہ عام ہو جائیں گے، دو گناہ عام ہو جائیں گے، کون سے گناہ؟ فرمایا ایک زنا جب عام ہو جائے، دوسرا جب سود عام ہو جائے، تو پھر سمجھ لو کہ قوم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ آج اگر بارشیں زیادہ آ جائیں تو کہتے پتہ نہیں کیا ہوا، بارشیں اتنی زیادہ کیوں آ گئی؟ اگر بارشیں نہ پڑیں تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، بارش کیوں نہیں آ رہی؟ یار یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ ناراض ہے جب کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت سود کا کام کرے، پھر مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو قرآن کی بات نہیں مانتے، قرآن نے کہا لا تأکلوا الربا، اے سود نہ کھاؤ، قرآن نے کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کاروبار حلال ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود حرام ہے۔ جو لوگ فرمایا قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں، جو قرآن کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ نے فرمایا معیشت ضنکا، پھر میں ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، ان کا کاروبار تنگ کر دیتا ہوں، ان کا رزق کم کر دیتا ہوں۔ نا یار، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہ جتنے بھی بڑے 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 کاروباری ہیں نا، یہ جو لاکھوں کروڑوں کے اربوں کے کاروبار کرنے والے، ان میں سے کوئی 100 میں سے نہیں بلکہ 1000 میں سے کوئی ایک ہوگا جو سود نہ لیتا ہو، نہ لیتا ہو، ورنہ قرضے چلا رہے سود پہ، کاروبار کر رہے سود پہ، اور پھر کہتے ہیں قاری صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، کروڑوں کا بزنس ہے پر سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے ہوگا یار؟ جس نے اللہ سے جنگ کی وہ کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اللہ سے جنگ کی۔ نماز کا کیا ٹائم ہے؟ ہاں جی 20 پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ میری طرف، فرمایا جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اللہ سے جنگ کی، تو اللہ سے جنگ تو کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ جو اللہ سے جنگ کرے اس سے بڑا
تیرا کام جائز نہیں. یہ جو تو کھاد دیتا ہے, یہ جو تو بھان دیتا ہے, یہ جو تو بی دیتا ہے نا, یہ جو تو سود لیتا ہے, یہ حرام ہے. کہتا قاری صاحب میں نے فلاں شیخ صاحب سے فتویٰ لیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تیرا کاروبار ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا, اللہ کی قسم اٹھا کے بتا, تیرا دل مانتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کام پہ تیرا دل تجھے ٹوکے سمجھ لے تو وہ کام گناہ ہے. میں نے کہا قسم اٹھا, اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتا تیرا دل مطمئن ہے. کہتا جی نہیں میرا دل تو مطمئن ہے. کہتا خود کا مجھے بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. میں نے کہا اگر تجھے کھٹکا رہتا ہے اس کا مطلب کہ تیرے اندر کچھ نہ کچھ ایمان کی رتی موجود ہے. جس میں سے ایمان ختم ہوتا ہے نا اس کو تو پھر کھٹکا بھی نہیں رہتا, وہ جیسے مرضی گناہ کرے پھر اس کو لگتا ہی نہیں ہے میں گناہ کر رہا ہوں. یہ بھی شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ ایمان کی نشانی ہے کہ گناہ کرنے پہ بندے کا دل ٹوکے کہ تو غلط کر رہا ہے. کہتا قاری صاحب میرا اپنا دل مطمئن نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے جب تیرا دل مطمئن نہیں پھر تو مجھے فتوے کیوں دکھاتا ہے کہ فلاں شیخ کا فتویٰ, فلاں مولوی کا فتویٰ, وہ جو حرام ہے وہ حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو, اگر حرام سے بچنا چاہتے ہو تو متشابہات سے بچو. متشابہات پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بالکل صاف گناہ, بالکل صاف نیکی. ایک ہوتا ہے شبہ والی چیز کہ یار یہ پتہ نہیں حلال ہے, پتہ نہیں حرام ہے, پتہ نہیں یہ جائز ہے, پتہ نہیں یہ جائز ہے. فرمایا جس میں تمہارا دل کہے کہ پتہ نہیں جائز ہے جائز ہے, فرمایا اس کام سے بچ جاؤ, اللہ تمہیں حرام سے بچا لے. تو میں نے آپ کے سامنے 6 گناہ بیان کیے, 6 حدیثیں بیان کی ہیں کہ ایسے کام جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے بندے پہ. اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جتنے بھی آپ لوگ یہاں مرکز توحید میں موجود ہیں, یہ ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں شرک جیسے گناہ سے بچایا. اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی ہے. پر توحید پرستو دیکھنا کہیں قیامت والے دن کسی ایسے گناہ میں نہ پکڑے جائیں کہ اللہ کہے کہ تم تو توحید پرست تھے, تم موحد تھے, تمہیں پتا تھا کہ یہ کام غلط ہے. کون سا کام؟ یہ جو ہم ہے نا, ہم توحید پرست, ہم غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے, پر اگر کوئی کرے تو سنگت رکھنے کے لیے کھا لیتے. ایسے ہی غیر اللہ کے نام پہ نہیں کرتے, نہ 11ویں پکاتے, نہ 12ویں پکاتے, نہ تیسرا, نہ ساتواں, نہ 40واں, کچھ نہیں کرتے. ہم واحد ہے. لیکن جب تو کسی کی دعوت میں کھاتا ہے پھر تیری توحید کدھر جاتی ہے؟ خود نہیں کرتے, یہ تو لوگ بھی کرتے ہیں. جب اپنی باری آتی ہے تو واحد بن جاتے ہو, ہمارے پاس کھا لیتے. اور جب ایک بندہ کھاتا ہے نا, ایک بندہ, تو وہ بات ایک پہ نہیں آتی, وہ سارے واحدوں پہ آتی ہے. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ فلاں بندے نے کھایا, کہتے جی وہ آپ ہی کھلاتے نہیں, یہ کھا لیتے. وہ سارے واحدوں میں بات سارے بڑی پرستوں پہ آتی ہے. اس لیے عقیدہ مضبوط کرو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب توحید کا دعویٰ کر لیا پھر اس پہ استقامت اختیار کرو, پھر قائم ہو جاؤ. نہ کرنا ہے, نہ کھانا ہے, نہ کسی کو کھلانا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.